اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام واحد الدہری۔ موضوع سخن گفتگو ہماری امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جاری تھی اور عشرہ چل رہا ہے، کرامت والا عشرہ کے اس کی شروعات بی بی معصومہ کم کی ولادت سے ہے اور اس کا اختتام امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایران میں ایک گدیری نظام سے لوگوں کو آشنا کروایا اور ثقیفہ نظام سے امام نے لوگوں کو دور کیا۔ بس امام زادے آئے، جناب معصومہ کم آئی، شاہ عبدالعظیم جیسے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے پوری طرح محنت کی کہ لوگ ائمہ حق کو مانیں۔ امام رضا علیہ السلام نے امام حق کا تعارف کرایا کہ امام حق و امام رہبر وہ ہے جو لوگوں کو جاہل نہیں بناتا، جہالت میں نہیں رکھتا۔ دوم امام رہبر وہ ہے جو مکر و فریب نہیں کرتا، فریب نہیں دیتا لوگوں کو اور مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو لوگوں کو جاہل نہ رکھے، لوگوں کو مکر و فریب میں نہ رکھے، وہ عالم فریب نہ دے، مکر و فریب میں نہ رکھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد کی ولایت توحید کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی موحد ہونا چاہتا ہے، توحید پرست ہونا چاہتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ میں آنا چاہتا ہے، ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں اگر آنا چاہتا ہے ان حضرات کی ولایت کے دروازے سے آئے، توحید میں داخل ہو تو ان حضرات کی ولایت کے دروازے سے داخل ہو۔ ضروری ہے کہ مظہر ولایت خدا یعنی مظہر ولی خدا کے وسیلے انسان خدا کی ولایت میں داخل ہو۔ امام رضا مظہر هو الراضی ہیں، رضا جو ہوئے، رضا امام کا لقب ہے۔ بس امام نے دوسروں کو راضی کیا، دوسروں کی مشکلات کو حل کیا، لوگوں کو جہالت سے نکالا، عالم بنایا۔ امام کے وسیلے سے بہت سارے معنوی بیماروں نے شفا حاصل کی، ظاہری بیماروں نے بھی شفا حاصل کی، معنوی بیماروں نے بھی امام کے وسیلے سے شفا حاصل کی۔ بس اگر جس کے وسیلے سے لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں، جس کے وسیلے سے لوگ عالم بن جائیں، جہالت ختم کر دیں، وہ وسیلہ مظہر هو الراضی ہے، مظہر رضا خدا ہے، مظہر رضا خدا ہے۔ تبھی امام رضا ہیں، لقب ان کا رضا ہے کہ اگر کوئی مشکل سے نکلا، غم سے دور ہوا، جہالت سے دور ہوا تو جس کے وسیلے سے نکلا وہ رضا ہی ہو سکتا ہے، خدا اس سے راضی ہوگا، وہ مظہر هو الراضی ہے۔ ابن عرفہ نے امام رضا سے سوال کیا کہ آپ کیوں مامون کے ولی عہد بنے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی انگیزے سے وہی میرا ہدف تھا جو میرے جد مولا علی علیہ السلام کا ہدف تھا کہ امام شورا میں حاضر تھے۔ جو شورا بنائی گئی اس شورا کا حصہ امام بھی تھے، امام کو معلوم تھا، لیکن امام حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، شریک ہوئے تھے۔ بس امام کے سامنے رکھا گیا کہ موت کو قبول کرو یا آ جاؤ خراسان اور ہمارے زیر تحت رہو۔ امام گئے، ان کی نظر کے تحت رہے اور اس علاقے کو گدیری بنا دیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، معجزانہ زندگی ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ بس باطنی طور پر امام مائل نہیں تھے کہ وہ ولی عہد بنے، ہدف یہ تھا، اس لیے آئے تھے، اس لیے وہی ولی عہد بنے کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے قریب کیا جائے۔ امام رضا چھوٹی سی فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، لوگوں کو مکتب اہل بیت علیہ السلام سکھاتے۔ مامون نے امام رضا سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کے سامنے، جب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے تاکہ آپ کے ہاتھ کو چومیں اور بیعت کریں؟
امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ طریقہ رسول خدا کا نہیں تھا کہ ہاتھ بڑھائیں اور ان کے ہاتھ کو چوما جائے اور اس طرح سے بیعت کریں لوگ. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ رسول خدا ایسا نہیں کیا کرتے تھے. کتنے پابند ہیں, کتنے پیروکار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس امام نے اس معاشرے میں خود کو عالم, ولی, زاہد منوایا جہاں ایک فریب والی سیاست مامون کی تھی. مثال کے طور پہ مامون کی سیاست یہ تھی کہ معاشرے میں جب دیکھا مامون نے کہ امام رضا کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, علم دوست ہیں, امام کی جانب بڑھ رہے ہیں, امام سے آ کے سوالات کرتے ہیں, ہجوم اور رش امام کے پاس لگا رہتا ہے, تو مامون نے مشہور کیا کہ بھئی یہ معاذ اللہ زاہد نہیں ہے, امام زاہد نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ولی عہدی میری قبول کر لی, ان کو تو عہدے کی لالچ ہے. امام کا طریقہ, امام کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسا سادہ تھا, ایسا زاہدانہ تھا کہ اس معاشرے میں جہاں فریب والی سیاست مامون کی تھی, جہاں شبہات ڈالے گئے کہ امام جو ہے معاذ اللہ زاہد نہیں ہے, لیکن زاہد کے طور پہ اس معاشرے میں, عالم کے طور پہ, ولی کے طور پہ تو صحیح, زاہد کے طور پہ بھی مشہور ہوئے. بہت بڑے زاہد شمار کیے جاتے تھے امام رضا علیہ السلام. معمر ابن خلاد کہتے ہیں کہ امام رضا بہترین غذا اپنے برتن میں ڈالتے اور فرماتے کہ یہ فقراء کو دے آؤ, اور خود سادہ غذا کھاتے تھے. یہ زاہدانہ طریقہ, خود سادہ غذا کھاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے, فلقتحم العقبہ. کیوں وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرتا, کیوں وہ دشوار گھاٹی سے نہیں گزرا؟ یعنی بہترین غذا پکانا اور اسے راہ خدا میں دینا اور خود سادہ غذا کھانا یہ آسان کام نہیں, یہ آسان کام نہیں ہے. یاسر ایک خادم تھے امام کے. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی امام رضا کے سامنے کوئی غلام جاتا تو دسترخوان پہ بٹھاتے اور ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے. ایک دفعہ ایک انسان خادم کو غذا دیتے کہ ہاں یہ کھاؤ. ایک دفعہ سب خادموں کو بلا کے, یاسر کہتے ہیں کہ سارے خادموں کو بلا کے بھی اور جو خادم جاتا ان کو بھی بٹھا دیتے امام, بٹھا کے اپنے ساتھ. ایک ولی عہد جب ایسی زاہدانہ زندگی گزارے لوگ اس کے پیروکار ہو جائیں گے, لوگ اس کے اخلاق کی قدر کریں گے اور اس کو امام ہی مانیں گے, ولی ہی مانیں گے. اور یہ آسان کام نہیں تھا, یہ فلقتحم العقبہ ہے, دشوار گھاٹی سے گزرنا ہے کہ انسان ایک دفعہ تو خادموں کو دے کے آئے, ایک دفعہ خادموں کو ساتھ بٹھا کے کھلائے. یہ کتنا بڑا کام ہے جو امام رضا علیہ السلام کرتے. خود ان کے خادم یاسر خادم ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں. بس اس معاشرے میں جہاں مامون ایک فریب والی سیاست سے شبہات ڈال رہا تھا لوگوں کے درمیان کہ نہیں یہ زاہد نہیں ہے, اس معاشرے میں امام کا کردار ایسا رہا کہ اس معاشرے میں زاہد کے طور پہ بھی مشہور تھے. بہت بڑے زاہد مشہور تھے امام رضا علیہ السلام. بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے. یہ بہت بڑا درس ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.